بہت سے احباب کا یہ ایمان ہے کہ کتاب مقدس خدا کا کلام ہے، لیکن کہتے ہیں کہ قرآن نے آ کر اسے منسوخ کر دیا۔ کیا ان کا یہ دعویٰ از روح قرآن صحیح ہے؟ اگرچہ مسلمان یہ اقرار کرتے ہیں کہ تورات، زبور اور انجیل جیسی کتابیں خدا کی طرف سے نازل کی گئیں اور مجموعی طور پر بائبل مقدس میں موجود ہیں، چند یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ساری کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن نے آ کر ان سب کو منسوخ کر دیا ہے۔ کیا ان کا یہ دعویٰ سچ پر مبنی ہے؟ عزیز ناظرین، ہمارا مطالعہ تو یہ ہے کہ اس قسم کا دعویٰ کسی ٹھوس ثبوت پر مبنی نہیں۔ قرآن جسے تابعین اور تبع تابعین نے سمجھا اور اس کی تشریح کی، ان کے نزدیک لفظ نسخ دراصل قرآن میں قرآن ہی کی کچھ آیات کے بارے میں آیا ہے۔ اس موضوع پر نامی گرامی بزرگان اسلام نے بہت کچھ لکھا ہے۔ قرآن کے ابتدائی مفسرین کے علاوہ جید علماء جیسے امام شافعی اور دیگر ہستیوں جیسے ابو عبید سلام، ابو داود، ابو جعفر نحاس، ابن الانباری اور جلال الدین السیوطی نے آیات کی اسباب نزول کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے یہ بحث کی ہے کہ کیسے کئی آیات قرآن کی منسوخ ہو چکی ہیں۔ اس نظریے کا پورا عنوان نسخ، الناسخ والمنسوخ ہے۔ سادہ مطلب اس عقیدے کا یہ ہے کہ قرآن کی کچھ آیات کو قرآن ہی کی دوسری آیات نے جو پیغمبر اسلام کی نبوت کے آخری حصہ میں نازل ہوئی منسوخ کر دیا، اور لہٰذا ان پر عمل کرنا ضروری نہیں۔ اس عقیدہ کے ثبوت میں سورہ البقرہ کی آیات 106 کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ ما ننسخ من آیات او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ہم اپنی جس آیات کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بلا دیتے ہیں، اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں یا کم از کم ویسی ہی۔ کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ نسخ اور منسوخ کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ کچھ آیات قرآن کی ایسی بھی ہیں جن کے بدلے کوئی دوسری آیات نازل نہیں ہوئی۔ پھر اس عقیدے کا تیسرا حصہ یہ ہے کہ کچھ آیات قرآن کی صحابہ تلاوت کرتے تھے، لیکن جب قرآن اکٹھا کیا گیا تو وہ شامل نہیں ہوئی، کیونکہ خدا نے ان کی یادداشت دلوں سے نکال دی۔ اس کے ثبوت کے لیے سورہ اعراض کی آیات 39 کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، ام الکتاب اسی کے پاس ہے۔ یہاں پر لفظ محو کی مثالوں میں ایک مثال یہ بھی دی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام کے زمانے میں سورہ احزاب میں 200 آیات تھیں۔ بعض کہتے ہیں کہ دراصل سورہ البقرہ کے برابر تھی، لیکن ان کی وفات کے بعد جب حضرت عثمان کے خلافت کے دوران قرآن اکٹھا کیا گیا تو صرف اتنی ہی آیات ملی جو اب قرآن میں ہیں۔ عزیز ناظرین، موجودہ قرآن میں سورہ احزاب میں 73 آیات ہیں، جبکہ سورہ البقرہ میں 286 آیات۔ دیگر الفاظ میں 216 آیات موجودہ قرآن کی سورہ احزاب میں موجود نہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ آیات منسوخ ہو گئیں یا اللہ تعالیٰ نے اس کی تلاوت صحابہ کے دلوں سے محو کر دی۔ یہ ساری بحث آپ کو مثلاً السیوطی کی کتاب الاتقان فی علوم القرآن میں فصل نسخ و منسوخ کے باب میں پڑھنے کو مل سکتی ہے۔ پھر منسوخ ہوئی آیات کی تعداد 5 سے بڑھ کر کئی سو تک پہنچتی ہے۔ ضمناً یہ بحث کافی نزاعی ہے۔ ہمارا مقصد یہاں پر صرف اتنا ہے کہ واضح ہو کہ نسخ و منسوخ کا سلسلہ قرآن کا اپنا معاملہ ہے، اس میں
پہلی کتابیں یعنی کلام مقدس بالکل شامل نہیں۔ جب مخالفین نے پیغمبر اسلام پر قرآن میں متضاد آیات بیان کرنے کا الزام لگایا تو کہا جاتا ہے کہ اس کے جواب میں سورہ النحل کی آیات 101 نازل ہوئی۔ آیات یوں ہیں، وَإِذَا بَدَلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب ہم ایک آیات کی جگہ دوسری آیات بدل دیتے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم مفتر ہو، یعنی یہ قرآن خود گڑھتے ہو، لیکن اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں۔ اب جب ہم اس آیت پر غور کرتے ہیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ اس آیات میں یہ نہیں آیا کہ اللہ نے ایک کتاب کو منسوخ کر کے دوسری کتاب نازل کی، بلکہ قرآن کی ایک آیت کے بدلے دوسری آیت نازل کی گئی۔ سیاق و سباق سے بھی اور دیگر احوال اور روایات سے بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں پر پیغمبر اسلام پر نازل ہوئی پہلی آیت کی جگہ دوسری آیت کے اترنے کا ذکر ہے، نہ کہ توریت، زبور اور انجیل اور صحائف انبیاء کی آیات کے منسوخ ہونے کا۔ قرآن جو تمام مسلمانوں کے لیے اول درجہ کی گواہی ہے، وہ کہیں بھی یہ نہیں کہتا کہ پہلی کی کتابیں منسوخ ہو گئیں، بلکہ ان کی تصدیق کرنے کی شہادت پیش کرتا ہے۔ مثلا سورہ آل عمران میں یہ لکھا ہے، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ، یعنی اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی جو حق لے کر آئی ہے اور تصدیق کر رہی ہے ان کی جو ان کے ہاتھوں میں ہے۔ دیگر آیات میں مصدقا لما معکم اور مصدقا لما معہم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ مزید یہ کہ اگر قرآن نے اہل کتاب کی کتاب کو منسوخ کیا ہوتا تو سورہ المائدہ کی آیات 43 میں ہمیں یہ بالکل بیان نہ ملتا، وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، اور یہ تمہیں کیسے حکم بناتے ہیں جب ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے۔ کچھ احباب یہ عذر بھی پیش کرتے ہیں کہ اگر کلام مقدس غیر منسوخ بھی ہو تو بھی ہم اس پر عمل نہیں کرتے، کیونکہ جو کچھ اس میں ہے وہ پوری تفصیل سے قرآن میں موجود ہے۔ ان کا یہ کہنا قرآن کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ اس کا دعویٰ تو یہ ہے کہ قرآن پہلے کی کتابوں میں موجود ہے، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ۔ مثلا قرآن زمین اور آسمان کی تخلیق، آدم کا جنت سے نکلنے کا واقعہ، طوفان نوح اور انبیاء اسرائیل کا بیان خلاصے کے طور پر پیش کرتا ہے، لیکن تفصیل سے نہیں۔ پورے معاملہ کو صحیح طرح سے سمجھنے کے لیے کتاب مقدس میں یہ سب کچھ موجود ہے۔ اب شاید کوئی یہ پوچھے تو پھر قرآن کی کیا ضرورت تھی؟ عزیز سامعین اور عزیز ناظرین، اس کا جواب بھی قرآن ہی میں ملتا ہے۔ قرآن خود یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ آیا تاکہ اہل عرب کا ایک خاص عذر دور کر دے۔ ان کا عذر یہ تھا کہ ہم توریت اور انجیل کی زبانیں سمجھنے سے قاصر ہیں، خدا ان لوگوں کی طرح ہمیں کیوں ایک کتاب نہیں دیتا؟ ملاحظہ ہو سورہ آل انعام کی آیت، ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلین۔ سو اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے دو گروہوں کو دی گئی تھی اور ہم کو کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے تھے۔ حضرت قرآن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام قرآن کی حقانیت اور ہدایت کے ثبوت میں کلام مقدس کی کتاب کو شانہ بشانہ رکھتے ہیں۔ مثلا سورہ القصص کی آیات 49، قل فاتوا بکتاب من عند اللہ هو اہدی منہما اتبعہ ان کنتم صادقین۔ ان سے کہو اچھا تو لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب
جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو. اگر تم سچے ہو تو میں اس کی پیروی اختیار کروں گا. عزیز ناظرین، اسی طرح سے سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران کی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پہلی کی کتابوں پر ایمان لانے اور ان میں کسی قسم کی تفریق نہ رکھنے کی تلقین کرتا ہے. اسی لیے ہمیں یہ آیت ملتی ہے، لا نفرق بین احد منہم، ہم اس میں کوئی تفریق نہیں کرتے. عزیز ناظرین، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ کلام مقدس بائبل کو پڑھیں، کیونکہ قرآن بھی کہتا ہے اس میں ہدایت اور نور ہے. دراصل بائبل مقدس میں خدا کا فہم، انسان کی حالت، راہ نجات، گناہ گاروں کا انجام اور ایمانداروں کے لیے خوشی کا بیان ہے. اس کی تعلیمات مقدس، تواریخ حقیقت، احکام لازم اور فیصلے اٹل ہیں. فہم و دانش کے حصول کے لیے کلام مقدس بہتر کتاب ہے. یہ کتاب باعمل ایمان اور پاکیزہ زندگی گزارنے اور سلامتی کی راہ کی نشاندہی اور اس پر چلنے کی تلقین کرتی ہے. عزیز ناظرین اور سامعین، کلام مقدس کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ دنیا میں بہت سے بزرگ اور نبی آئے، لیکن حضور المسیح کلمت اللہ سب سے جدا ہیں. وہ صاف صاف الفاظ میں یہ دعویٰ کرتے ہیں، راہ، حق اور زندگی میں ہوں. پھر وہ فرماتے ہیں، میں جانتا ہوں کہاں سے آیا ہوں اور کہاں جاؤں گا. قیامت اور زندگی تو میں ہوں. جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا. حضور المسیح نے یہ بھی فرمایا ہے، آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. عزیز ناظرین، اس کتاب میں آپ کو ہمیشہ کی زندگی یعنی فردوس میں حاصل کرنے کی زندگی کے بارے میں تسلی بخش ذکر ملے گا. وہ ہمیشہ کی زندگی جو حضور المسیح کے وسیلہ سے ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو اس پر ایمان لاتے ہیں. اگر آپ کی دعا خدائے ذوالجلال سے روزانہ یہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ میں چلنے کی رہنمائی کر، تو جان لیجئے کہ حضور المسیح نے صاف طور سے کہا ہے، انا هو الصراط، راہ تو میں ہی ہوں. نہ صرف راہ بلکہ حق اور زندگی بھی. ہماری دعا ہے کہ رب العزت آپ کو اس معاملہ پر سنجیدگی سے غور کرنے کا موقع عطا کرے اور اس کا اطمینان اور اس کی ہدایت آپ کے شامل حال ہو.